کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم ابھینندن کو پکڑ لیتے ہیں, کلبھوشن یادیو کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں, لیکن دنیا میں ہماری اس طرح سنوائی نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے, اور دوسری جانب بھارت کوئی جھوٹا موٹا ڈرامہ بھی کرے تو سب پاکستان کی جانب انگلی اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ اس سلوک کی وجہ امریکہ ہے. آگے چل کے میں بڑی تفصیل سے امریکہ کی کارستانیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کا پاکستان کو نقصان کتنا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو گزشتہ کئی دنوں سے ڈرامہ بازی جاری ہے وہ سب کے سامنے ہے. کس کو نہیں پتا کہ تمام سیاسی جماعتیں ملکی مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اپنے سیاسی مفاد کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہیں. اس وقت جو ملک کو مسائل درپیش ہیں یہ حقیقی طور پہ امتحان کا وقت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ بھارتی فضائیہ کی عمارت پہ ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد پاکستان پہ الزام عائد کر کے بڑی تگڑی کوششیں ہو رہی ہیں, مگر کتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کا جواب دیا؟ آج بھی اسمبلی میں بڑی تقریریں ہوئی ہیں, شور شرابہ ہوا ہے, لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ مودی اور بھارت کی شرنگیزیوں کا جواب دے دیتا. کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہی سوال اٹھا دیتے کہ جو ڈرون بھارت دکھا رہا ہے یہ تو چھوٹے والے ڈرون ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ اپنا یہ 1.5 لاکھ روپے کے گوال منڈی لاہور سے ملتے ہیں, زیادہ بھی اس کی بیٹری لائف ہو تو 40 منٹ سے زیادہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا. یہ والا ڈرون کہاں آ گیا؟ تو کہیں سے تو اگر آپریٹ ہو رہا ہوگا نا, اگر اتنی دور جا کے جائے گا تو اب بابا اس کو ڈھونڈو, اڑانے والے کو ڈھونڈو, لیکن اپنی سیاست سے ہٹ کے توجہ ہو تو سوال کرے کوئی, مودی کو جواب دے, بھارت کے پروپیگنڈا کا توڑ کرے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو نہیں پتا چلا کہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس کے پیچھے بھارت اور رو کا ہاتھ ہے؟ قومی اسمبلی میں آج بڑی جذباتی تقریریں ہوئیں, پر اس اہم موقع پہ جس کو دنیا میں بھارت پلوامہ 2 بنا کر پیش کر رہا ہے, ہماری پارلیمنٹ چپ ہے. کیوں؟ لاہور تو لاہور, کراچی سے بھی رو کا خطرناک نیٹ ورک پکڑا گیا, پر کیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو توفیق ہوئی کہ حکومت دنیا کو کیوں نہ بتا سکی کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے اور مسلسل اسے ملوث ہے؟ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو پاکستان میں کسی دہشت گردی کے واقعے میں بھارتی خفیہ ادارے رو کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے. پاکستان ایسے بہت سے ثبوت اقوام متحدہ سمیت مختلف بین الاقوامی فورم سے پیش کر چکا ہے جس کی بنیاد پہ بھارت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ عالمی برادری اس سلسلے میں کھوکھلے بیانات سے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کرتی. بھارت کی پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کی کارروائیوں یا دہشت گردی کی تنظیموں کی سرپرستی کا سب سے بڑا ثبوت تو بھارتی بحریہ کا اپنا افسر کلبھوشن یادیو ہے. اسے پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان سے گرفتار کیا. کیا یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ارد گرد ہونے والے واقعات پہ نگاہ رکھے اور ملکی مفاد میں سیاسی اختلافات کو بھلا کر پاکستان کی سلامتی اور بقا کو اہمیت دیتے ہوئے مثبت طرز عمل اختیار کرے؟ اب اس بات کا امکان تو موجود ہے نا کہ بھارت مزید ایسی کوئی کارروائی کرے کہ وہ لاہور دھماکے میں اپنی ایجنسی کے ملوث ہونے تک معاملے سے دنیا کی توجہ ہٹائے, لیکن ہمارے دفتر خارجہ کو اس سلسلے میں پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور بھارت کے خلاف ملنے والے ثبوت مختلف بین الاقوامی فورمز پہ پیش کر کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے. اب اسے کوئی شک نہیں رہ گیا کہ بھارت کی جانب سے کشمیری قیادت سے ملاقات کا ایک اور ڈھونگ ناکام ہو گیا. نریندر مودی اس وقت عالمی سطح پہ شدید دباؤ میں ہے اور امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا یا لداخ میں تیار بیٹھی چائنیز آرمی جو ہے اگر پاکستان پھنسا ہوا ہے تو مسائل بھارت کے لیے بھی کچھ کم نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنا کے خطے کا چودھری بنے اور چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئے, لیکن پھر بیچ میں کشمیر آ جاتا ہے. اس لیے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان کا ایک مطالبہ کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کی جائے تبھی مذاکرات کی میز سجائی جا سکتی ہے, پر ابھی تک بھارت کو چودھری بنانے کی امریکہ کی خواہش بڑی مہنگی پڑ رہی ہے. حالت یہ ہے کہ کوڈ اتحاد بنانے کے باوجود ایشیا میں امریکی غلبہ زوال پذیر ہے. حالات اسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ افغانستان سے ایگزٹ کے بعد خطے پہ نظر رکھنے کے لیے کوئی ملک اڈے دینے کو تیار نہیں. دراصل ایسے حالات بنانے میں امریکی حماقتوں کا اپنا ہاتھ ہے. افغانستان میں بھارتی کردار کی ضد نے چائنا کو قبل از وقت مقابلے پہ آنے کی راہ دکھائی اور پاکستان کو بھی خفا کر دیا, کیونکہ پاکستان نے اپنا مستقبل چائنا سے وابستہ کر لیا. اس سے تو اب یہ توقع کم ہے کہ پاکستان اور امریکہ ماضی کی طرح ایک دوسرے سے شیر و شکر ہوں گے. اب اس حوالے سے عمران خان نے اپنے حالیہ چائنیز ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ امریکہ نے چائنا کے خلاف علاقائی اتحاد قائم کیا. امریکی اتحاد میں بھارت اور دیگر ممالک شامل ہیں, جبکہ پاکستان کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا. مغربی ممالک کا پاکستان پر دباؤ ڈالنا نامناسب ہے. پاکستان پہ جتنا بھی دباؤ ڈالے پاک چائنا تعلقات قائم رہیں گے. پاک چائنا تعلقات ملکی سطح پہ نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی ہیں.
اس لیے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ امریکہ اور پاکستان میں دوری بڑھتی جا رہی ہے اور آگے یہ مزید بڑھنے کی جانب گامزن ہے. وجہ بھارت ہے. اب آپ دیکھیں جب افغان سرزمین پہ بھارت کی موجودگی چائنا اور پاکستان دونوں کو قبول نہیں تو پھر امریکی ضد کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی نا. ویسے بھی بڑے رقبے، بڑی آبادی، بڑی فوج کے علاوہ بھارت میں خوبی کیا ہے؟ بھارت وہ بچڑا ہے جسے دودھ پینے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے. پہلے رشیا اور اب امریکہ کی طرف ہونے میں یہی خصلت کار فرمان. بھارت کی بے جا حمایت امریکی غلبے کو زیادہ تیزی سے زوال پذیر کر رہی ہے. دراصل دہشت گردوں کی سرکوبی کا علم بردار امریکی اڈے لے کر اہم ممالک پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان ابھی اس کو ایسا کچھ کرنے کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اب طالبان کے حمایتی یا مخالف گروہوں کو لڑنے کے لیے میدان نہیں دینا چاہتا اور وہ اقتدار کا فیصلہ کرنے کے حق افغانوں کو دینے کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ افغان اپنے نسلی یا لسانی مسائل کا حل بھی خود تلاش کریں. لیکن امریکی خواہش ایسی نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی صورت میں علاقے کے اندر موجود رہنا چاہتے ہیں. تو امریکہ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ حالات بدل چکے ہیں. چائنا پہ ہمسایہ ممالک تکیہ کرنے لگے ہیں. جو امریکی اطاعت کی طرف قدم بڑھائے اسے چائنا روکنے بھی لگا. بنگلہ دیش پہ چائنا اسی نوعیت کا دباؤ ڈال چکا ہے، جبکہ کم و بیش 3 دہائیوں سے خاموش رشیا نے بھی عالمی کردار بڑھانا شروع کر دیا اور عالمی امور میں امریکہ مخالف روش پہ گامزن ہے. صدر پیوٹن جلد پاکستان کا بھی دورہ کرنے والے ہیں. اب ایران پہلی خطے میں امریکہ مخالف بلاک کا پرجوش حصہ ہے، جس سے نتیجہ واضح ہے کہ امریکہ اس علاقے میں غلبے کا شکار ہے اور جلد ہی منظر نامے پہ واحد زمینی سپر پاور کے مد مقابل ایک سے زیادہ نئی طاقتیں آنے کا امکان بھی ہے. یہ تو بدلتے ہوئے حالات ہیں، آگے کیا ہونا ہے. لیکن کیا ہم نے کلبھوشن یادیو اور یہ انڈیا کا جو کشمیر کے اندر ڈرامہ ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں یا ہمارے سیاستدان دے سکتے ہیں. مجھے رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.